بھیا ہم کئی مرتبہ اور خاص طور سے پچھلے جمعے میں قادیانیت کے مسئلے پہ جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے۔ ان سوالات کو بار بار کرنا بھی مناسب نہیں ہے، اور ہمارے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا کہ بار بار ایک ہی بات کی تکرار کریں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یہ ہم میں اور ان میں بنیادی اختلاف ہے۔ اور اس چیز کے بعد کہ وہ ایک شخص کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی بن کے آئے تھے ان کے لیے یا امت میں، ہمارے لیے یہ بات کسی طور قابل تسلیم نہیں ہے۔ ہم انہیں بار بار یہی دعوت دیتے ہیں کہ یار اس مسئلے کو چھوڑ دو، اللہ کی طرف آؤ، کتاب و سنت کی طرف آؤ۔ کتاب و سنت کی وہ تعبیر اور تشریح جو آپ کے ائمہ اور خلفاء کرتے ہیں، اس امت میں 1300 سال پہلے بھی لوگ گزرے ہیں نا، تو جو لوگ وہ تعبیر اور تشریح کرتے رہے، کیوں نہ ہم ان چیزوں کی طرف چلیں؟ ہم اپنے پاس سے نئی نئی باتیں کیوں ایجاد کریں؟ اس کے باوجود ان کا اصرار ہے کہ وہ جس شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ نبی تو نبی، والعیاذ باللہ، ہمارا سیدھا سادہ موقف یہ۔ پھر اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ اس کا اقرار کر لیں کہ ان کا اس دعوے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ اقلیت قرار پائیں گے، اور جو دیگر اقلیتوں کے حقوق ہیں وہی ان کے بھی حقوق ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی، قادیانی، اپنا کوئی اور نام رکھ لیں، یہ نہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اگر اس بات کی اجازت دے دی جائے کہ اسلام وہ ہے جس میں مرزا غلام احمد قادیانی نام کے صاحب جو آئے تھے وہ اب تک آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد بھی نبوت کا سلسلہ مزید جاری ہے، کوئی پتہ نہیں کہ اگلی صدی میں کوئی اٹھ کے اور بھی، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں بھیا یہ نہ کرو، یہ اسلام نہیں ہے، بس اتنی بات۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ وہ کہیں یار اسلام نہیں ہے، ہم جان چھوڑو ہماری، جو اسلام تمہارا ہے رکھو۔ بہائیوں نے یہی کیا ہے نا۔ آپ لوگ تاریخ کو پڑھ لیجئے، پیرس سے جب کمیونسٹوں کے ساتھ مل کے خمینی صاحب نے انقلاب برپا ایران کا کیا تھا، اس زمانے میں وہاں پہ بہائی تھے، اور بہائی اپنے جو بھی ان کا پیشوا تھا اسے نبی مانتے تھے۔ خمینی نے صاف بات کی، انہوں نے کہا بھئی وہ نبی نہیں تھا، تم نے رہنا ہے ہمارے ملک میں، کافروں کی حیثیت سے رہو گے الگ بات ہے، نہیں تو نکلو یہاں سے۔ اور بہائی جو تھے ہجرت کر کے اپنا وطن چھوڑ کے، ہجرت با ایمانہ، اسرائیل چلے گئے۔ اسرائیل میں بہائیوں کا بہت بڑا مرکز ہے، کوئی کچھ نہیں کہتا، یہی کر لیں۔ وہ صاف کہیں کہ اسلام جو ہم کہتے ہیں یہ تمہارا دین نہیں، اور تم جو کچھ کہتے ہو وہ اسلام نہیں، ختم ہو گئی بات۔ اقلیت قرار پائے، رہیں شوق سے رہیں، اقلیتوں کے جو حقوق ہیں ان کو ملیں۔ ہم خود اس بات کو ضروری سمجھتے ہیں کہ اقلیتوں کو ان کے حقوق دیے جائیں۔ یہ اقلیت ہونا کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے۔ اگر وہ آج کہہ دیں کہ وہ اقلیت ہیں اور ان کا اس اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے جو امت میں اب تک چلا آ رہا ہے، تو ان پہ ظلم کرنا، یہ اپنی عاقبت برباد کرنا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ جن لوگوں کو مسلمانوں نے اقلیت قرار دے کے اپنے ہاں پناہ دی ہے،
اگر ان میں سے کسی پہ تم نے ظلم کیا تو قیامت کے دن میں اس اقلیت کی طرفدار ہوں گا، اللہ کی عدالت اور اللہ فیصلہ کرے گی اور تمہارے خلاف میں گواہی دوں گا۔ یہ کچھ چھوٹی سی پوزیشن آ جاتی ہے اقلیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وکیل بن جائیں گے۔ اور دوسری راہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسی عقیدے پہ رکھیں اور پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے رہیں۔ تو آپ خود بتائیں، ہم ایک عقیدے کو کفر سمجھتے ہیں، آپ کے بقول ہم ظالم، کچھ بھی ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ہمیں اپنی آئندہ نسلوں کی اس سے بچاؤ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے، ہم اپنے بچوں کو بچائیں گے یا نہیں؟ ایک کچے ذہن کا بچہ کمیونزم کو پڑھتا ہے، سوشلزم کو پڑھتا ہے، اور وہ سرمایہ داروں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور کمیونزم کی جو اصل طے ہے وہاں تک پہنچ کے وہ کہتا ہے کہ نیشنلزم ہونا چاہیے۔ بھٹو صاحب نے اسی پہ عمل کیا تھا نا تھوڑا سا۔ وہ کہتا ہے جتنے حکومتی ادارے ہیں ان کو قومیائی میں آنا چاہیے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ بھٹو صاحب نے سارے تعلیمی اداروں کے متعلق کہا کہ یہ سب قومی ورثہ ہیں، نیشنلزم آ گیا گویا ایک طرح کا۔ پھر جتنے تعلیمی ادارے ہیں ہو گئے، وہ کہتے ہیں حکومتی ادارے ایک، زمینیں دو، کسی کی کوئی زمین نہیں ہے، یہ کمیونزم ہے نا۔ اور وہ کہتے ہیں تیسری چیز دولت اور سرمایہ، سونا، یہ کسی کا نہیں ہے، جتنا گھروں میں عورتوں کے پاس سونا ہے یہ سب کا سب گورنمنٹ کا ہے، اور گورنمنٹ کے پاس جمع کراؤ ورنہ اتنے سال جیل کاٹو یا مارو۔ اور چوتھی چیز جو مصدق نے کہی تھی، انہوں نے یہی کہا تھا کہ عورتیں بھی نیشنلائز کی جائیں، کوئی ماں بہن بیٹی کا تصور نہیں ہے، سب عورتیں نیشنلائز ہیں، حکومت جس کو چاہے عورتیں دے دے۔ ایک بچہ یہ پڑھتا ہے تو کیا ہم پہ فرض نہیں بنتا کہ ہم کہتے ہیں بیٹے یہ چیزیں ابھی نہیں پڑھنے کی، ابھی تو آپ اپنی پڑھیے، جو پڑھنا ہے کسی وقت میں پڑھیے گا جا کے۔ یہ ایک مثال ہے۔ بالکل اسی طرح جب آپ کہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں اور مرزا غلام احمد قادیانی نبی تھے اور نبوت کا دروازہ بند نہیں ہوا اور آئندہ بھی دنیا میں نبی آ سکتے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے بنا بچائیں اور یہ عقیدہ اسلام کے لیے تسلیم کر لیا جائے، تو آپ سوچیں نا ہماری نسلیں مسلمان ہو جائیں گی یا کفر کریں گی؟ اس صورت میں بھی جب کہ وہ اتنا کچھ کر رہے ہیں، ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یار اپنے آپ کو ان سے الگ رکھو، اور واضح طور پہ حکومت کہہ دے وہ سیکولر ہے، اللہ اللہ خیر سے۔ حکومت ایک طرف کہتی ہے کہ اسلامی مسلمانوں کی اسلامی جمہوریہ پاکستان فلاں فلاں، دوسری طرف وہ اتنے اعلیٰ مناصب پر ان لوگوں کو فائز کرتی ہے کہ کوئی تک بنتی نہیں ہے۔ یہ پھر در حقیقت بات یہ ہے کہ ہم سب نے دین کو، مذہب کو ایک طرف کر دیا۔ ہمارے حکمران کفر کی حرکتیں کریں، شرک کریں، توحید کریں، معاذ اللہ بتوں پہ نذرانے چڑھائیں، سجدے کریں، کچھ کریں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یقین نہ ہونے والوں کو بھی اپنی قرب اور پناہ دیں اور اپنے قریب رکھیں، تو ان کے لیے ووٹ اصل ہے، ڈیموکریسی اور جمہوریت اصل ہے، دین کوئی چیز نہیں۔ وہ کہتے ہیں توحید کیا چیز ہے، وہ عملاً کہتے ہیں کہ بتوں کی عبادت کیا بری ہے یار، چھوڑو ووٹ لینے۔ پھر اس پہ ہم سب راضی ہو جائیں تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم مرتد ہو جائیں۔ ہم کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں دینداری کے لبادے اوڑھ کے؟ مسلمان حکمران شرک کرے، کفر کرے، ختم نبوت کے منکرین کے متعلق اب بالکل نرم رویہ اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ دے دے کے آ کے ووٹ کا رہ گیا، تو یہ بے غیرتی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم خدا کی توحید پہ بھی نہ بولیں یار، ہم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ بھی نہ بات کریں۔ کل کو ایک حکمران اٹھتا ہے، آتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں یہ جو تقدیر ہے نا کوئی چیز نہیں ہے، ہم پھر بھی نہ بولیں۔ ایک اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے خلافت راشدہ میں یہ ظلم کیے تھے،
ان ظالموں پہ لعنت کیا کرو معاذ اللہ استغفر اللہ، تو یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ محض ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا جو ٹچی ہیں، ادروائز ہمارے دل حکمرانوں کے ایسے ہیں کہ کہتے ہیں یار شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، میں نہیں پتا، گورنمنٹ ملنی چاہیے تو وہ کریں جو کچھ۔ لیکن عقیدے کے باب میں اپنی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ اللہ اگر پوچھے گا تو خدا گواہ ہے اس بات پہ، اللہ خود شہادت دیتا ہے اس بات کی کہ ہم قطعاً کفر کے عقیدے کو صحیح نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہو جائے گا، دنیا نہیں ملے گی، لوگ نہ سے یار پہلے کون سا اتنی پرواہ، ہمیں کبھی تمنا ہی نہیں ہوئی دل میں بھی کہ لوگ ہمیں سنیں، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ ایمان پہ موت آئی، اور ایمان میں بھی اہل السنہ اور ماتریدیہ کے موقف سے ایک سوت برابر میں ہٹا ہوا نہ ہوں، میری زندگی بس یہ، ہمیں کیا پرواہ ہے یار۔ تو اس لیے بھائی یہ قادیانیوں کا مسئلہ بار بار نہ چھیڑیں، ہو گئی بات اسے سن لیں۔ باقی ممالک میں کیا ہو رہا ہے، افریقہ میں بھی شاید کافر قرار پائے ہیں، آسٹریلیا اس میں ملائیشیا میں بھی، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے اتنی، ہمیں اور بتیرے کام ہے یار۔ لیکن یہ کہ قادیانیوں کے متعلق ہم آئندہ جواب نہیں دیں گے۔ شیعہ حضرات کی امامت میں اگر شیعہ میں کوئی ایسے عالم دین مل جائیں جو فاسق نہ ہوں، کافر ہونا تو دور کی بات ہے، فاسق بھی نہ ہوں، اور صرف فقہی اختلافات پہ رہتے ہوں، تو پھر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ نماز نہ پڑھنے کی کسی کے پیچھے یہ پراپوگنڈا ان لوگوں کا ہے جن کو خود دین نہیں آتا۔ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے میں مسئلہ کفر اور اسلام کا نہیں ہوتا بھیا، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ نماز کی جو اور شرائط ہیں، مثلاً فرض کیجئے 10 شرائط ہے تو ان 10 شرائط پہ پورا نہ اترنا ہوتا ہے۔ مثلاً فقہا نے لکھا ہے کہ ایک آدمی جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ جماعت کا وقت آ گیا، مولوی صاحب ہیں نہیں، امام صاحب ہیں نہیں، اور ایک آدمی جو سود کا کاروبار، سارے 10 نمازیوں کو پتہ ہے کہ یہ آدمی سود کا کاروبار کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں تمہیں نماز پڑھاتا ہوں، داڑھی بھی ہے، اہل السنہ میں فلاں اور فلاں فلاں میں سارے عقیدے، لیکن وہ جو اصل مسئلہ ہے نا اس کی سود کی کمائی ہے، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکتی ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس سے کہ آپ سود کا کاروبار کرتے ہیں، اور باہر جاتا ہے تو لوگ شور میں جاتے ہیں کہ کفر اسلام، کفر، یار کس نے کفر اسلام کا مسئلہ کہا ہے؟ وہ تو بات اتنی ٹارگیٹڈ ہے، اتنا پن پوائنٹ بات ہے کہ یہ شخص چونکہ سود کا کاروبار کرتا ہے لہٰذا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ مسائل کی تنقیح کرنی چاہیے اور ہمیشہ اعتدال کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، لوگو تمہیں کسی بھی فرد قوم کی دشمنی اس سطح پہ نہ لے آئے کہ تم اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف نہ کرو۔ اعدلوا، اپنے دشمن کے ساتھ بھی بات سچی کرنی، هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور لوگو تقویٰ یہی ہے۔ اس لیے یہ نہیں ہوا کرتا کہ ہمیشہ کفر اسلام تو بہت دور کی بات ہے۔ آدمی اگر امامت کی مطلوبہ شرائط پر پورا نہیں اترتا تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ہمارے اس فکرے سے مطلوبہ شرائط کو نکال دیں، ان الفاظ کو، تو آپ دیکھیں دوسری طرف حیثیت کیا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری جگہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھائیں گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی حالت کی وجہ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول وہ آپ کی جگہ پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے۔ یہ تصور ہی ان کے لیے دکھ اور درد کا ایک پہاڑ کھڑا کر دے گا کہ آپ نہیں ہیں اور وہ امامت کرا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا جب 1 سال پورا ہوا تو جمعے کے دن خطبے میں کہنے لگے لوگوں آج 1 سال ہو گیا میری خلافت کو، اور اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دکھ پورے سال مجھے اس نے ہنسنے نہیں دیا۔ کہ آپ کو کسی سے محبت ہونا اور دنیا سے اٹھ جائے، اچانک چلا جائے، تو آدمی ہفتوں، مہینوں اور سالوں ہوش میں نہیں آتا کہ میرے ساتھ ہوا کیا۔ ابو بکر فنا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اللہ
آپ کسی اور کو کر دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہوئے۔ آپ نے فرمایا عورتوں میرے ساتھ وہ کرنا چاہتی ہو جو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان عورتوں نے کیا تھا، زلیخا کے معاملے میں؟ ڈانٹ پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور کہا یہ میں کیا سن رہا ہوں، کس کی آواز ہے؟ مرو ابا بکر، ابو بکر کو کہو میرا حکم ہے کہ میری جگہ وہ نماز پڑھائیں گے۔ اب حکم سے سرتابی کون کرتا؟ 17 نمازیں حضرت بکر رضی اللہ عنہ پڑھائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ نماز کے قابل نہیں، امامت کے قابل نہیں تھے؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا کون آدمی تھا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں جو شرائط تھی وہ مطلوبہ معیار اس درجے کا ابو بکر رضی اللہ عنہ میں پایا جاتا تھا اور کسی میں تھا ہی نہیں۔ تو عمر کیا اور عثمان کیا اور علی کیا اور طلحہ اور زبیر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک طرف فرمایا ابو بکر میری جگہ۔ تو اس سے یہ سمجھنا چاہیے کہ امام کسی کے پیچھے نماز نہ پڑھنے کی بہت سی وجوہ ہوتی ہیں، اسے کفر اسلام تک نہیں پہنچانا چاہیے۔ جو آپ نے تحریر فرمایا نا کہ کسی شخص نے بیک وقت 3 طلاقیں دی اور یہ 3 طلاق کے الفاظ 10-12 دفعہ وہ دہراتا ہے اور خاندان اس کا سارا حنفی عقیدے پہ، شروع سے وہ لوگ حنفی اگر عقیدے پہ آ رہے ہیں، یعنی یہ شوہر ہے نماز پڑھتا ہے، بیوی اس کی نماز پڑھتی تھی یا حنفی فقہ پہ عمل کر رہے تھے، تو اب وہ اہل حدیث علماء سے دوبارہ نکاح پڑھ کے اس نے بیوی کو واپس بلا لیا اور میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے لگے ہیں، تو یہ جائز ہے۔ یہ جتنا بھی تعلق ہے یہ سب حرام کام ہوں گے، اور رہ گئے 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ خود جو محتاط علماء اہل حدیث ہیں نا وہ ان کاموں میں نہیں پڑتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی تقوی عنایت فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں بھیا تم پہلے ساری زندگی حنفی رہے اور اس مسئلے پہ آ کے اہل حدیث بننا چاہتے ہو؟ بالکل نہیں، ہم تو نہیں پڑھتے، جاؤ کہیں اور۔ اور یہ ان کا معاملہ بالکل درست۔ دوسری بات رہ گئی سوشل بائیکاٹ کی، آپ کریں یا نہ کریں، یہ آپ کے اپنے حالات۔ اگر آپ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں اس کے نظائر کتاب و سنت میں بہت ہیں کہ لوگ ان کا مقاطعہ کر دیں، سوشل بائیکاٹ کر دیں تاکہ انہیں عقل آئے، سمجھ آئے۔ اور اگر کوئی آدمی سوشل بائیکاٹ اس لیے نہیں کرتا کہ ان کے قریب ہو کے انہیں صحیح چیز کی دعوت دے گا اور انہیں خدا کے دین کی طرف سے بلائے گا، تو گنجائش اس میں بھی ہے، وہ یہ کرے۔ لیکن اگر اسے یہ خطرہ ہو کہ اس گناہ پر اور اس غلطی پر میرا نرمی کا رویہ کچھ اور گل کھلائے گا، تو قطعاً اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے معاملات میں بہت سے فیصلے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے ایسے ہیں کہ انہوں نے مقاطعہ کا حکم بھی دیا اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ منع کر دیا کہ اس شخص کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھے گا یا ان سے روابط کوئی نہیں رکھے گا۔ جہاں مسائل میں اتنی بڑی چیزیں آ جائیں نا کہ حلال اور حرام کا اختلاف ہونے لگے، تو آدمی خود اپنی عقل سے کام لے کہ میرا ان سے تعلق رکھنا میری اور میری اولاد، میرے گھر والوں کے لیے مناسب بھی ہے یا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ حضرت صاحب الرسالہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس آدمی کے انڈر 10 آدمی ہوئے تو قیامت میں پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ 10 آدمی تمہارے انڈر تھے نا، ان کا حساب دو، پھر تمہارا شروع کریں۔ الا کلکم راعٍ، یاد رکھو تم میں سے ہر نگران ہے، ہر آدمی۔ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور اللہ ہر ایک سے پوچھے گا کہ تمہارے انڈر جو لوگ آتے تھے تم نے ان کے دین کا کیا کیا۔ اور بعض نے تو دنیا بھی شامل کی کہ ان کی دنیا میں اچھے اسباب وسائل وغیرہ وغیرہ اس کا کیا کیا۔
اس لیے مناسب حد تک سمجھانا چاہیے، پھر اللہ کے حوالے۔ مقتدی مسافر ہے اور امام مقیم ہو، اور امام کسی وجہ سے مقتدی کو آگے کر دیتے ہیں، تو پھر وہ قصر نماز ہی پڑھائے گا۔ دوران نماز بھی ہو تو انسان قصر نماز پڑھائے گا پہلی مرتبہ، اگر وہ یعنی دوران نماز نہیں، بلکہ یہ کہیے کہ نماز کے آغاز میں اگر وہ مسافر کو آگے کر دیتا ہے تو اس کی نماز قصر ہوگی۔ اگر مسافر پوری نماز پڑھائے گا تو کسی کی بھی نماز نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نزدیک قصر واجب ہے۔ مسیحی اقلیت میں سے ہیں، ان کے ساتھ کیسا بائیکاٹ کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ان کا ذبیحہ اگر وہ حقیقی مسیحی ہیں تو وہ بھی جائز۔ مسیحیوں کے ساتھ خاص طور پہ رعایت برتی ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں، سورہ مائدہ آخر پہ نازل ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے بھی تم نکاح کر سکتے ہو، اور ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ دیکھیے، کسی بھی مذہب میں شرک کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، کفر کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، اس میں شرکت قطعاً جائز نہیں۔ ہندوؤں کے ساتھ تعلقات مسلمانوں کے صدیوں پہ محیط ہیں، لیکن کبھی نہیں ہوا کہ مسلمان جا کے سجدہ کریں اور وہ آ کے نماز پڑھیں۔ تو مسیحیت بالکل ٹھیک ہے، آسمانی کتاب ہے، مذہب ہے، مگر ایک بات یہ دیکھ لینی چاہیے کہ مسیحی ہے بھی یا نہیں ہے۔ یورپ کے اکثر ممالک میں اب مسیحیت بھی ایک طرح سے مٹ گئی اور ختم ہو گئی۔ چرچ، کرسمس محض ایک رسم رہ گئی، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رہی، اور بہت سوں کو پتہ بھی نہیں ہے کہ میری کرسمس اور یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں، دہری ہیں۔ اب اس کے ساتھ کون کہے کہ نکاح جائز ہے اور اس کا ذبیحہ جائز ہے؟ اسی طرح خدا کے متعلق شرک کی بات، ولیعذ باللہ، وہ بھی درست نہیں۔ اور اہل کتاب جب اپنے اصل مذہب پر قائم ہوں پھر ان کے ساتھ درست ہے۔ یہ مغلوں کی جو اتنی شادیاں ہوئی ہیں ہندوؤں سے، اس کی غالباً ایک وجہ بھی یہ ہے کہ ان مغلوں کو یہ تحقیق کرنے کا کام ہے، تو عمر نہیں رہی، نہیں تو ہم اس پہ ضرور تحقیق کرتے۔ ان مغلوں کو کسی نے فتویٰ ضرور دیا ہوگا کہ ہندو اہل کتاب میں سے، وگرنہ اورنگزیب جیسا آدمی جو اسلام کے شعائر کا سختی سے پابند، ہندو عورت سے شادی ممکن ہی نہیں۔ ان کے بعد آپ دیکھیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ نقشبندیہ میں امام تھے، اور حضرت نے صاف لکھا ہے کہ ہندو اہل کتاب میں سے، ہندو اہل کتاب میں سے ہیں۔ اس فکرے کی امپلیمنٹیشن کہاں ہوگی؟ اٹ مینس کہ ان کا ذبیحہ جائز ہے، اٹ مینس کہ ان کی عورتوں سے نکاح بھی جائز ہے، حضرت نے لکھا ہے۔ اور حضرت سے دلائل میں آپ نے اس کو اگر پڑھنا ہے زیادہ، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سورہ انعام کی تفسیر میں لکھتے ہیں ایک جگہ پہ جہاں پر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں قیامت میں کہوں گا انسانوں سے اور جنوں سے کہ کیا میں نے تمہاری طرف رسولوں کو نہیں بھیجا تھا؟ تو جنات ان کی طرف بھی رسول مبعوث کیے گئے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، قاضی صاحب خلیفہ ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے، خلیفہ بھی کوئی معمولی آدمی ہے، اتنے بڑے عالم دین تھے، اتنے بڑے۔ ان کے متعلق کہا گیا کہ امام بہقی ہیں اپنے وقت کے، جیسے کہتے ہیں نا غزالی ہے یہ شخص اپنے دور کا۔ قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک دن ان کے شیخ نے کہا، قاضی صاحب میں حیران ہوتا ہوں کیا مقام اللہ نے دیا ہے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں تم اٹھتے ہو تو فرشتے تمہاری تعظیم کے لیے اٹھتے ہیں۔ قاضی صاحب کا بڑا مقام تھا، تفسیر لکھی ہے انہوں نے۔ تو سورہ انعام میں جب اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ
جنوں میں بھی رسول بھیجے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کا زمانہ جنوں کے زمانے کے ساتھ متصل ہے، تو جو جنات میں رسول بھیجے گئے تھے وہ جنات کی شکلیں اس وقت جن اور انسان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے۔ اب جنات میں سے کسی کی 10 ٹانگیں تھیں، کسی کی 50 آنکھیں تھیں، ان جنات سے یہ بت پرستی لے کے ہندو آئے ہیں، ورنہ ہندو ہاں اہل کتاب میں سے۔ تو اس لیے بات تو اہل کتاب کی ہے، اور اہل کتاب میں جس چیز میں وہ کفر کرتے ہیں اس میں ان کے ساتھ شرکت جائز نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ عیسائی قیامت تک رہیں گے، اور مسلمانوں کے قریب ترین اہل کتاب یہ عیسائی ہوں گے۔ اسی لیے زرقی نے تاریخ مکہ میں لکھا ہے، ذہبی نے نقل کیا ہے تاریخ الاسلام میں، کتنے حوالے چاہیے یار۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور کپڑا، اور فرمایا کہ علی میرے کندھوں پہ آؤ اور یہ تصاویر صاف کرو۔ یہ بیت اللہ کا جو چوکھٹا مستطیل جو بھی ہے، اس میں 360 بت رکھنے کی گنجائش ہی کہاں تھی؟ ہم کبھی سوچتے تھوڑا ہی ہیں کہ دین میں جو نقل آ رہی ہے کہیں عقل پہ بھی پوری اترتی ہے؟ یعنی اگر ایک بت 6 انچ بھی لیتا تو جگہ کتنی بننی چاہیے تھی، اور اتنی جگہ ہے وہاں؟ بہت سی تصاویر تھیں جو بنائی ہوئی تھیں دیواروں کو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مریم کی اس تصویر پہ ہاتھ رکھا جو اب تک چرچ میں ہمیشہ آپ کو ملے گی۔ مریم نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا ہے، مسیح علیہ السلام کو گود میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک کیسے رکھا، اور آپ نے فرمایا اس تصویر کے علاوہ ساری تصویریں بیت اللہ سے مٹا دیجیے۔ بیت اللہ بالکل صاف کر دیا گیا، یہ ایک تصویر قائم رہی۔ پھر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جب بیت اللہ کو نئے سرے سے بنایا تب یہ جا کر تصویر مٹی ہے، ورنہ وہ تصویر قائم رہی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے زمانے میں قائم رہی ہے تو اور کسی کا کہنا ہی کیا۔ یہ دلیل ہے حنفی فقہا کی۔ یہ قوم کو بخار چڑھتا ہے نا، ہم نے کئی مہینے پہلے کہا تھا کہ اب ایک اور بخار چڑھے گا، دیکھو تو اب چڑھ گیا نا بخار۔ بڑے خوش جشن منائے کہ 2 بت توڑ دیے وہاں پہ بامیان میں۔ اسلام آیا ہے بتوں کو توڑنے، جتنے منہ اتنی باتیں۔ ہم نے بالکل سنجیدہ آدمی جو تھے نا، ان میں سے ایک محمد خان شیرانی اس کے ہیڈ تھے، پتہ نہیں اس وقت تھے یا نہیں تھے، بہرحال ہم نے ان سے کہا حضرت کوئی انصاف سے کام لینا چاہیے، جذبات سے ہٹ کے انسان بننا چاہیے۔ یہ دعویٰ ہے سارا افغانستان والوں کو کہ حنفی فقہ ہے، خلافت راشدہ ہے، اس کی مثیل ہے، یہ ہے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال نے کہا میں گیا تو مجھے داڑھی رکھنی پڑ گئی۔ دعوے سب لوگوں کے یہ ہیں، یہ بت توڑنا حنفی فقہ میں منع ہے، کیوں توڑے ہیں؟ پاؤں سے زمین نکل گئی مولانا کے، 6 گھنٹے بیٹھ کے بحث کرتے رہے۔ ہم نے کتابیں دکھائی، ہم نے کہا حضرت انصاف کرنا چاہیے، بت توڑنے منع ہے۔ اگر بت توڑنے جائز ہوتے تو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بیت المقدس میں گئے تھے، اور عصر کی نماز کا وقت آ گیا تھا، عیسائیوں نے کہا کہ ہمارے گرجے میں نماز پڑھیں، فرمایا نہیں۔ کیا بات ہے، دماغ تھا نا۔ فرمایا میں نے آج یہاں نماز پڑھ لی تو کل آنے والے مسلمان تم سے گرجا چھین لیں گے، یہ کہہ کے کہ عمر نے یہاں نماز پڑھی تھی لہٰذا بڑی پاک جگہ ہو گئی۔ آگے گئے، کہاں نماز پڑھوں؟ عصر کی۔ کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں پڑھ لیں، صخرہ یہودیوں کی چٹان۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہا وہاں کیوں نہ کھڑا ہو جاؤں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے معراج پہ گئے تھے، اور اس جگہ جا کر نماز پڑھی جہاں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں لگے تھے۔ تو اس لیے یہ وہ پھر ہمارے استاد تھے، اب بھی اللہ سلامت رکھے، ڈاکٹر عبدالواحد صاحب، یہ بات وہاں شیرانی نے اسمبلی میں بھی جا کے کہی، پھر کہاں کہاں پھیلی، پھر کہاں پہنچی، پھر کس نے کس کو کہا۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ وہ تشریف لائے، بڑے مفتی ہیں، جید عالم دین ہیں۔
انہوں نے بعض مسائل میں معتقی عثمانی صاحب کو لکھا کہ حضرت یہ مسائل آپ کے ٹھیک نہیں، پھر کراچی گئے، معتقی صاحب کے ساتھ بحث ہوئی، بہرحال علمی آدمی، تو ہم نے حضرت سے عرض کیا، صبح سے شام تک بیٹھے رہے، اور ایئرپورٹ جب پہنچانے گئے تو عرض کیا حضرت مفتی صاحب فتویٰ کس چیز پہ؟ بالکل چپ، ایک لفظ نہیں بولے۔ اس لیے ہمیشہ انصاف، یہ فتویٰ کوئی آسان چیز نہیں، اس کی سند اللہ تک پہنچتی ہے۔ اللہ نے کہا قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ، کہو اللہ فتویٰ دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا نا کہ عیسائیوں اور مسلمانوں کا ساتھ قیامت تک کا ہے، اس تصویر کو کھرچنے سے منع فرما دیا۔ عباسی دور پورا رہا ہے، بڑے بڑے مصر کے ابو الہول اور بتوں کو کسی نے نہیں توڑا، افغانستان میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بامیان کے بتوں کو دیکھتے رہے، جاتے رہے، آتے رہے، کسی نے نہیں توڑا۔ یہ نیا دین ایک آیا ہے۔ تو اس لیے اہل کتاب کے ساتھ بالکل ملنا چاہیے۔ کرسمس، ایسٹر، ان مواقع پہ کفر اور شرک کی چیزوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ غیر مسلموں کی، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں، غیر مسلموں کے دلوں میں ہمارا فرض ہے اپنی محبت پیدا کریں تاکہ دعوت کی راہ کھلے، ہم نے بتا پائیں کہ اسلام کیا ہے۔ نماز میں اور خطبے میں دونوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک جب بھی آئے تو درود شریف نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثلا ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس سے یہ آیت پڑھی کہ محمد رسول اللہ والذین معہ، سے محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہنا چاہیے۔ اسی طرح خطبے کے دوران جو لوگ سامعین ہیں، سن رہے ہیں، انہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پہ درود نہیں پڑھنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ خاموشی واجب ہے، نماز تک کی حنفی فقہ میں اجازت نہیں ہے پڑھنے کی، تو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اس نماز سے کم درجے کی بات۔ بہت بڑا امتحان۔ تعلیمی نظام کو مرتب کروانے میں ہمیں کردار ادا کرنا چاہیے، کم سے کم کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے جواب میں آپ سے یہی عرض کیا جا سکتا ہے، کب وہ سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ مسلمان کبھی اس جانور کو محبت سے نہیں پالتا جسے بعد میں ذبح کر کے وہ کھا سکے۔ صحیح ہے؟ سیاست میں بھی یہ اصول ہے۔ ایک سوال کا جواب رہ گیا، وہ بار بار تاکید پہ انہوں نے کہا انٹرنیٹ اس پہ موبائل پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ فرمایا تھا کہ وہ بیت اللہ کی تعمیر نئے سرے سے کریں گے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ترک فرما دیا اور بیت اللہ کی تعمیر دوبارہ نہیں کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیکی کے کام چھوڑے بھی جا سکتے ہیں۔ تو انہیں پوچھا ہے کہ کیا حد ہے جس پہ نیکی کے کام چھوڑے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہیں، بلکہ شروع یہاں سے کریں کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ فتح کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ عائشہ مجھے تمہاری قوم کا خوف ہے، ڈر لگتا ہے کہ اگر میں بیت اللہ کو اب توڑ کے دوبارہ تعمیر کروں ان بنیادوں پر جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی تو یہ کہیں کافر نہ ہو جائے، کہیں کہ کل ہم نے اپنا دین چھوڑا ہے اور آج بیت اللہ کو بھی اس نے تبدیل کر دیا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے میں نہیں کرتا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ دوبارہ بناتے تو کیا ہوتا؟ وہ ہوتا جو عبداللہ ابن زبیر نے کیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی خلافت کے اس لیے بھی ہم قائل ہیں کہ انہوں نے اپنی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے، انہوں نے بتا دیا
عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں بیت اللہ کی تعمیر کی، اور حتیم جو ہے نا وہ نصف دائرہ جو کھینچا ہوا ہے اس کو بھی اندر ہی داخل کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے چاہتے تھے ویسی تعمیر ہو گئی۔ اب حجاج ابن یوسف کا دور آیا، اس نے کہا یہ کیا بدعت ہے جو عبداللہ نے کی ہے، اور اس نے بیت اللہ کا وہ حصہ جو عبداللہ ابن زبیر نے اس حدیث کے مطابق بڑھایا تھا اسے توڑوا کے بیت اللہ کی طرف دیوار کھنچوا دی اور حتیم یہ بنا دی۔ ہارون رشید کے جب دور آیا تو ہارون بہت چاہتے تھے کہ اس بیت اللہ کو اسی طرح تعمیر کریں جیسے حضرت رسالت مآب المومنین عائشہ اور عبداللہ ابن زبیر علیہ السلام ان سب نے کہا۔ تو انہوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت تھے، امام مالک رحمۃ اللہ نے اجازت نہیں دی اور فرمایا جو ہو گیا سو ہو گیا، اس بیت اللہ کو روز روز توڑنا اور بنانا یہ بادشاہوں کا کھیل بن جائے گا اور لوگوں کے دلوں سے اس گھر کی ہیبت اور عظمت نکل جائے گی، مت کرو۔ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے کچھ کام کچھ مصلحت کے تحت چھوڑے جا سکتے ہیں۔ اس پہ ابو منصور نے ایک اشکال کا اظہار کیا، اور اس کا مطلب ہے کہ جہاد بھی ترک کر دو، کیونکہ تم جب کافروں کو قتل کرو گے تو کافر تمہیں قتل کریں گے، تو گناہ ہے مسلمان کو قتل کرنا، کافر کو تو اللہ کے حکم کے تحت قتل کیا جا رہا ہے۔ اس سے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے مذہب میں نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک انسان کو مارنا ہے، مسلمان کا خون ہے، تو جب تم گناہ کے موجب بن رہے ہو، کافروں پر حملہ کر رہے ہو تو مت کرو، کیونکہ اس کے نتیجے میں مسلمان تنگ ہو گے۔ یہ صاحب روح المعانی نے بہت اچھی بحث کی، اگر آپ عربی پڑھ سکتے ہیں نا تو آپ اس بحث کو ضرور پڑھ لیجئے۔ پھر انہوں نے تقسیم کی ہے، وہ کہتے ہیں کچھ ہیں مقاصد شرعیہ، شریعت جن چیزوں کو مقصد قرار دیتی ہے، مثلا حج، نماز، روزہ، انسانی زندگی کا بچاؤ، نسب کا بچاؤ، عقل کی حفاظت، یہ جو مقاصد شرعیہ ہیں نا اس کو ہم کسی کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے، کچھ ہو جائے۔ پتہ چلے کہ اتنا پیسہ کافر دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ملک میں یہ جو تم نے شراب پہ پابندی لگا دی ہے اس کو ہٹا دو، تو اس پیسے کو نہیں لیا جائے گا، چاہے مسلمانوں کو کچھ بھی ہو جائے، شراب بین رہے گی۔ ایک دوسرا اٹھتا ہے کہتا ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں ہیروئن جو ہے اس کو عام ہونے دیں، میں اتنے کروڑوں اور اربوں روپے آپ کو دیتا ہوں، نہیں لیا جائے گا پیسہ، چاہے ملک میں کتنی ضرورت ہو، کیونکہ لوگوں کی عقل ساکت کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ مقاصد شرعیہ ہیں۔ مقاصد شرعیہ میں کسی مصلحت کی رعایت نہیں اسے پورا کیا جائے گا، اور کچھ چیزیں ہیں جو مستحب اور بہتر کے درجے میں آتی ہیں کہ یہ کر لیا جائے تو مناسب ہے، یہ کر لیں تو اچھا ہے۔ جو چیزیں مستحب کے درجے میں آتی ہیں نا اسے ترک کیا جا سکتا ہے، اسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ مثلا مسلمانوں کے راستے بھی اپنے ہیں، ان کے قبرستان بھی اپنے ہیں۔ گاؤں میں لوگوں نے کہا کہ یہ راستہ بہت بڑا ہے، ہم 10 فٹ قبرستان کو ادھر لے آتے ہیں تاکہ قبرستان میں جگہ زیادہ ہو جائے، تو 50 فٹ کا راستہ 40 میں تبدیل کر لیتے ہیں، کر لیں، یہ مسلمانوں کی اپنی رائے ہے، کسی نے منع نہیں کیا۔ اور آپ کی آخری بات کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو ہر شخص جسے اللہ نے علم دیا ہے اور شعور دیا ہے کہ وہ سمجھ سکے خاندان میں کون سا رشتہ مناسب ہے، کون سا غیر مناسب ہے، کیا کرنے سے کیا ہو جائے گا، یہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، ہر شخص کو اپنی ذاتی زندگی میں اختیار ہے۔ اور حکومت اگر یہ کام کرنا چاہے کہ یہ مستحب چیز ہے، اس کو تبدیل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، تو پھر حکومت اپنی سطح پہ بڑے علماء سے فتویٰ لے کے کرے گی۔ اس کی 2 چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ سلطان مراد ترکی کے یہ چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، تو انہوں نے استفتاء مرتب کیا اور انہوں نے کہا کہ اجازت دو۔ اس وقت شیخ الاسلام ابو سعود رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کی تفسیر ابی سعود ہے نا،
بڑے بڑے قابل آدمی تھے، انہوں نے فتویٰ تحریر فرمایا کہ بیت اللہ کو دیکھا ہے، اس کی حالت یہ ہے، دیواریں کمزور پڑ گئی ہیں، یہ جائز۔ یہ حکومت کی سطح کے معاملے ہیں، یہ عام آدمیوں سے ڈسکس نہیں کیے جا سکتے۔ دوسری چھوٹی سی مثال، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا تھا امیر المومنین نے کوفہ میں رضی اللہ عنہ، تو نقب لگ گیا بیت المال میں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بڑی ایک چیز تعمیر کروا دی تھی، مسجد تھی، اس میں ان کا گھر تھا، محل تھا، یہ تھا، ساری چیزیں تھیں، اور پیسے ہو گئے چوری مسلمانوں کے۔ اس پہ انہوں نے لکھا امیر المومنین یہ ہو گیا ہے، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مسجد کو منتقل کرو، یہ ہم پہلی مرتبہ حوالہ دے رہے ہیں، فرمایا مسجد کو منتقل کرو اور اسے اسٹیٹ بینک بیت المال کے ساتھ ایسے ملا دو کہ دونوں ایک جگہ ہو جائیں، مسجد دن رات آباد رہتی ہے، چوروں کی ہمت نہیں پڑے گی۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے ایک ایرانی تھا، اسے بلایا، یہ ہے غیر مسلم ہے نا، ان سے اسلام میں فائدہ اٹھانے کی حد، مرتد کو کیوں بلاتے؟ انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا میرے لیے ایک نقشہ بنا دو گے؟ وہ زبردست نقشے کا ماہر تھا، اس نے کہا حضرت ایسا نقشہ بناؤں گا کہ خدا کا گھر، مسجد اور بیت المال، اسٹیٹ بینک اور آپ کا گھر، یہ ساری گویا ایک ہی عمارت نظر آئی۔ سعد رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے اور بنا، اور مسجد اس کی اصل جگہ سے دوسری جگہ منتقل کی گئی۔ لیکن حنفی فقہا بڑے متردد ہیں اس میں، شافعی اسی لیے مسجد کے منتقل کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ حنفی فقہا میں حکومت اگر کرنا چاہے تو اس کے لیے پھر یہ ضروری ہوگا کہ اسلامی نظریاتی کونسل یا ملک میں جو بڑے علماء ہیں ان سے فتویٰ ہے۔